کہ پوچھے ہے کوئی گھر تو بتائے نہ بنے ہے، اور منہ شرم کے مارے تو دکھائے نہ بنے ہے، تم دوست ہو کیسے کہ دکھاؤ ہو دل دوست، دشمن کا دل بھی ہم سے دکھائے نہ بنے۔ عام طور پہ ہم اردو بولنے کے بعد یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اردو کسی خاص مذہب کی زبان ہے، کسی خاص ملت کی زبان ہے۔ اس کو کم از کم یہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہو جائے کہ آج کے دور میں بھی گوپی چند نارنگ جیسے لوگ گزرے ہیں اور فراق گورکھپوری جیسے لوگ گزرے ہیں۔ ہمارے اردو پہ اجاداری کسی مذہب کا، کسی قوم کا، کسی ملت کا نہیں ہے۔ اردو ایک ساجھیداری وراثت ہماری ہے۔ خنجر پہ نہ کوئی داغ ہے، دامن پہ نہ کوئی چیٹ، تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ اردو اگر سسک رہی ہے صحیح معنوں میں تو ہمارے دروازے پہ سسک رہی ہے۔ اردو سیمینار کا خاص مقصد یہ ہے کہ چونکہ اردو کا ایک طبقہ، اردو دار طبقہ جس نے اردو پڑھا، اردو لکھا، اردو سیکھا، اردو سمجھا، اردو بولا، وہ دھیرے دھیرے چونکہ ماحول بدل رہا ہے اور ماحول کے بدلنے کا اثر سبھوں پر ہے، تو نئی نسلیں کہیں نہ کہیں پر اس سے تھوڑا الگ سی محسوس ہو رہی ہیں۔ تو اس گیپ کو کیسے برج کیا جائے، تو یہ ضروری ہے کہ جو اردو دار طبقہ ہے وہ اور جو اردو سیکھنے والے نئی نسل کے لوگ ہیں وہ، ان دونوں کے بیچ کے گیپ کو کیسے کم کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہم اردو بولنے کے بعد یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اردو کسی خاص مذہب کی زبان ہے، کسی خاص ملت کی زبان ہے۔ اس کو کم از کم یہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہو جائے کہ آج کے دور میں بھی گوپی چند نارنگ جیسے لوگ گزرے ہیں اور فراق گورکھپوری جیسے لوگ گزرے ہیں۔ ہمارے یہاں کے جو ابھی کائنات انٹرنیشنل اسکول کے بچوں نے پروگرام پیش کیا، اردو کے بہترین تلفظ کے ساتھ پیش کیا، تو اردو پہ اجاداری کسی مذہب کا، کسی قوم کا، کسی ملت کا نہیں ہے۔ اردو ایک ساجھیداری وراثت ہماری ہے۔ اس کو دکھانے کے لیے آج کا یہ پروگرام کیا گیا ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ آج کل کوشش کی جا رہی ہے کہ اردو بھاشا کو کسی سماج کا بتا کر، مطلب کسی دھرم کا بتا کر، حالانکہ وہ بھاشا جو ہے سماج کی ہے، لیکن دھرم کا وشیش کا بتا کر کے اسے کہیں نہ کہیں ولپت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو یا پھر اپنے لوگ بھی اسے بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دامن پہ نہ کوئی داغ ہے، خنجر پہ نہ کوئی داغ ہے، دامن پہ نہ کوئی چیٹ، تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ اردو اگر سسک رہی ہے صحیح معنوں میں تو ہمارے دروازے پہ سسک رہی ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے، ایک بہت بڑے ادیب اور نقاد ہمارے ہی علاقے کاکو جہان آباد بیوی پور سے گزرے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ ہمارے وزن سے زیادہ ہیں، لیکن آئندہ آنے والی نسلیں اس کو سنبھال کے رکھ پائیں گی یا نہیں رکھ پائیں گی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہم کسی کے اوپر یہ تمغہ دے دیں کہ ان کے وجہ کر ایسا ہو رہا ہے، ان کے وجہ کر ایسا ہو رہا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اردو ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں، اور اردو داں طبقہ جس کو وراثت میں اردو ماں کی زبان کے طور پہ ملی ہے، اس نے کہاں کہاں استعمال کیا ہے اور کہاں کہاں کمیاں ان کی رہ گئی ہیں، اس پہ بھی ایک نظر ڈالیے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں، جو سارے خیالات، جو سارے وہم ہیں ہمارے، وہ دور ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا اتر پردیش کے سنسد میں جس طرح سے مکھ منتری بھاشن دے رہے تھے اور پھر وواد ہوا کہ اردو کو لے کر کے انہوں نے جس بھاشا کا استعمال کیا، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی پوری تقریر سنیے، اس میں کتنے لفظ اردو کے ہیں وہ دیکھ لیجیے آپ۔ تو یہ وواد کا جواب صرف اتنا ہی ہے کہ جو بھی تقریر کر رہے تھے وہ جن جن لفظوں کا استعمال ہوا ہے اس میں ہمارے ماننیے مکھ منتری جی نے کافی اچھی اردو کے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ تو اردو کو ساتھ لے کر کے بس ہم اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ پوچھے ہے کوئی گھر تو بتائے نہ بنے ہے، اور منہ شرم کے مارے تو دکھائے نہ بنے ہے، تم دوست ہو کیسے کہ دکھاؤ ہو دل دوست، دشمن کا دل بھی ہم سے دکھائے نہ بنے۔ بہت شکریہ بات کرنے کے لیے۔ شکیل کاکوی صاحب تھے، تو اردو پر جواب دے رہے تھے۔ راجو انقلابی کے ساتھ عادل صدیقی، پوچھو انڈیا بہار۔